الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے معزز اساتذہ کرام وحاضرین محفل، میں آج کے اس ہفتہ واری پروگرام انجمن صیانت اللسان کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں. میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 آیت کریمہ مختصر سی چند آیتوں کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے. اسی کی روشنی میں تھوڑی دیر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. آج پریشانی اس بات کی ہے کہ انسان اپنے مقصد اصلی کو بھول گیا. یعنی انسان کا اس دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد تھا وہ انسان بھول گیا. آپ کہیں گے کہ میں مقصد کہاں بھولا؟ ارے میں مال کما رہا ہوں، کھا رہا ہوں، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، تلاوت بھی کر لیتا ہوں، کہاں مقصد کو بھولا؟ ہاں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن جو اصل مقصد تھا، جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، جو مقصد لے کر ہمیں اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا تھا، اس مقصد کو ہم بھول گئے، اس مقصد سے ہم پھر گئے. وہ مقصد کیا تھا؟ خود قرآن کریم کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا تھا؟ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن افسوس آج انسان عبادت نہیں کر رہا ہے بلکہ دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے. دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا ہے، بھاگتا چلا جا رہا ہے، اور چلتے چلتے پھر قبر کے آخری گڈھے میں جا کر سو جاتا ہے. ساری زندگی کہتا رہا یہ مال ہمارا ہے، یہ گاڑی ہماری ہے، یہ بنگلہ ہمارا ہے، لیکن افسوس صد افسوس آنکھ بند کر کے جا کر اس گڑھے میں سو جاتا ہے. پھر یہ بھول جاتا ہے کہ یہ مال اس کا تھا یا کسی اور کا تھا. یہ مال آپ کا نہیں ہے، یہ مال آپ کا نہیں ہے. اس سے پہلے میں نے ایک بیان
حضرت مفتی صاحب کا آپ کے سامنے پیش کیا تھا، انہوں نے اس بیان کے اندر تفصیل سے بیان کیا تھا کہ مال کس کا ہے، مال کہاں خرچ کرنا چاہیے، مال کہاں سے کمانا چاہیے، مال کس طرح کا کمانا چاہیے، مال حرام ہو یا حلال ہو کیسا ہونا چاہیے، ساری تفصیل مفتی صاحب نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اور ہمیں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا، کیوں بھیجا گیا، ہمارا مقصد کیا ہے۔ مقصد وہی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دن رات عبادت میں لگے رہے تو ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم کمائیں گے کہاں سے، ہم گھر کہاں سے بنائیں گے، ہم بنگلہ کیسے بنوائیں گے، ہم گاڑی کہاں سے لائیں گے؟ اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دنیا کو لات مار دیجئے، دنیا کو بھول جائیے، دنیا آپ کے قدموں میں آ کر نہ گری تو میرا نام کوئی معمولی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیا کو جتنے ٹھوکر مارو گے، دنیا کو اپنے سے جتنی دور کرو گے، دنیا تمہارے قدموں میں آ کر گرے گی۔ اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اللہ والوں کے قدموں میں گرے۔ اس دنیا کے اندر جو اسباب پیدا کیے گئے کس کے لیے پیدا کیے گئے؟ یہ جانور کس کے لیے بنائے گئے؟ گاڑی بنگلے کس کے لیے بنائے گئے؟ سب کے سب اللہ کی مخلوقات کے لیے بنائے گئے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اللہ کی وہ مخلوق جس کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد میں لگی رہے، تب یہ اسباب اس کے کام آئیں گے۔ اور اگر وہ مقصد سے پھرتا رہا، مقصد سے دور بھاگتا رہا اور اسی اسباب کے پیچھے بھاگتا رہا، دنیا کمانے کے چکر میں پڑا رہا، تو پھر نہ اس کی دنیا ہو سکتی ہے اور نہ آخرت ہو سکتی ہے۔ قبر کے گڑھے میں جا کر آنکھ بند کر کے سو جائے گا، سارا کا سارا مال اس کے رشتہ دار اور اعزاء و اقارب تقسیم کر لیں گے، مال کو لے کر اڑائیں گے، عیش پرستی کریں گے، اور آپ کی اولاد چند دنوں میں آپ کو بھول جائے گی۔ ایک صاحب تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد کی قبر کہاں ہے، ذرا بتا دیجئے، فاتحہ پڑھنا چاہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا واقعہ ہے، اس بندے کو اپنے باپ کی قبر ہی نہیں معلوم تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، چند دنوں میں اپنے باپ کی قبر کو بھول گیا، وہ بھول گیا، لیکن اس کا ساتھی بتاتا ہے کہ تیرے باپ کی قبر یہاں ہے۔ پڑوسی کو یاد ہے، گاؤں والوں کو یاد ہے، لیکن خود کے بیٹے کو یاد نہیں کہ اس کے باپ کی قبر کہاں ہے۔ اس لیے دونوں کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، اللہ کی عبادت کی جائے جیسا کہ اس کی عبادت کا حق ہے، اور جو دوسری آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ دار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اپنے لیے ذخیرہ آخرت بھی بناؤ، اپنے اولاد کو نیک اور صالح بناؤ، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، ان کو دینی مدارس میں داخل کر کے ان کو اچھا طریقہ سکھلاؤ، ان کو عالم و قاری اور حافظ بناؤ۔ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تب وہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے۔ یہ دونوں کے دونوں ضرورت ہے۔ سب سے پہلے لیکن کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو راہ راست پر لاؤ، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو سنوارو، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے اولاد کو نیک اور صالح بناؤ اور ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ کون سی جہنم کی آگ؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن یہ لکڑیاں نہیں، پتھر
پتھر ہوں گے اور انسان اس جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا کی آگ ہم سے صحیح نہیں جاتی، دنیا کی آگ سے 70 گنا وہ زیادہ بڑی ہوئی ہے. اب سوچو ذرا، اگر اس دنیا کی آگ، جب ہم اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مقصد اصلی کو پہچانیں، اپنے مقصد اصلی کی طرف گامزن ہوں. اگر ہم گامزن نہیں ہوئے، ہم اپنے مقصد اصلی کو یوں ہی بھولے رہے، بھٹکتے رہے، تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی جو جزا، جو سزا، جو بدلہ نصیب فرمائیں گے، پھر اس پر رونے سے رلائی بھی نہیں آئے گی. اس لیے مرنے پہلے مرنے کی تیاری کی جائے اور اس دنیا کی چند سالہ زندگی کو ٹھوکر مار کر آخرت کی زندگی کو سنوارا جائے. 60-65 سال کی زندگی کو لات مار دو، اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زبردست اور بہت ہی خوبصورت گزرے گی. اگر ہم اس دنیا کی زندگی کو سنوارنے کی فکر میں لگے رہے تو پھر آخرت کی زندگی ہماری خراب ہو جائے گی، پھر وہاں اٹھا کر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ملے گا. اس لیے دوستو بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مقصد اصلی کو پہچانیں، اپنی اولاد کی نیک اور صالح، اپنے اولاد کو نیک اور صالح بنانے کی فکر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.